اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے۔ اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے، مرنے کے بعد اس کی سخت سزائیں دی جائیں گی۔ زنا کے بارے میں کچھ احادیث اور قرآنی آیتیں ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں زنا ایک قرض ہے، اگر تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر سے یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ دوستو، اس کبیرہ گناہ سے خود بھی بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم میں نہ ہو، یعنی زنا کرایا اور اس سے اولاد ہوئی، تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہ فرمائے گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہو وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ رشوت میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینیں برے زانی پر لعنت کرتی ہیں، اور زانیوں کی شرمگاہ بدبو جہنم والوں کو ایذا دے گی۔ حرم شریف میں بھی نظروں کی حفاظت۔ حج کے دوران قبیلہ نشتم کی ایک نوجوان عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی، میرے والد بوڑھے ہیں اور ان پر حج فرض ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ رسول اللہ، لیکن ہم نے فرمایا ہاں، تم اپنے والد کی طرف سے حج کر لو۔ اسی دوران رسول اللہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس عورت پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن دوسری طرف موڑ دی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے اپنے چچا زاد بھائی فضل کی گردن دوسری طرف کیوں پھیر دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے نوجوان مرد اور نوجوان عورت کو دیکھا تو میں ان پر شیطان کے فتنے سے بے خوف نہیں رہا۔ ہم اور آپ خود اندازہ لگائیں، جب حرم شریف میں حج کرتے ہوئے کائنات کے سب سے اعلیٰ ہستی جناب رسول اللہ کی موجودگی میں نظروں کی حفاظت کی ضروری ہے، تو نامحرم عورت کو دیکھنے سے شیطان کے فتنے کا اندیشہ ہے، تو پھر روزمرہ معمولات، خرید و فروخت، دفاتر، بازار اور آنے جانے کے راستوں میں نظروں کی حفاظت کس قدر ضروری ہے۔ یا الہی، فاطمہ زہرا کی اجازت تطہیر کا واسطہ تمام مسلمان عورتوں کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ صلو علیہ